قوله فسموا أهل السنة والجماعة وهم فسموا أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة. هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار. وفي ديار ما وراء النهر أهل السنة والجماعة هم الماتريدية وأصحاب المنصور الماتريدي ماتريدی أبي منصور الماتريدي. وما تريد قرية من قرية سمرقند. وبين الطائفتين اختلاف في بعض المسائل كمسألة التكفين وغيرها. اب یہ شرقائد نصفی دے دیں. یہ انہوں نے جو یہ فرمایا کہ فاشتغل ہوا ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة. کہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہ خود اور ان کے متبعین معتزلہ کے عقائد کے ابطال کے در پہ ہو گئے. ایک دوسرا یہ کہ سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ اور جماعت صحابہ نے جس چیز پر عمل کیا ہے وہ ان دو چیزوں کے اس بات کے در پہ ہو گئے. حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سنت سے جو ثابت ہے اس کا اس بات، جماعت صحابہ نے جس پر عمل کیا ہے اس کا اس بات. تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ حضور کی سنت اور صحابہ کی جماعت ان دو چیزوں کا جس چیز پر اتفاق ہے سنت سے ثابت ہے، جماعت صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے. تو اہل جو ہے، اہل بمعنی متبع بھی آتا ہے، اہل بمعنی مستحق بھی آتا ہے. جیسا آپ کہتے ہیں نا فلاں جو ہے وہ ثواب کا اہل ہے، وہ عقاب کا اہل ہے. تو ثواب کا اہل کیا مطلب؟ مستحق ہے. عقاب کا وہ اہل ہے کیا مطلب؟ مستحق ہے. اور بمعنی تابع بھی آتا ہے، کہتے ہیں فلان جو ہے یہ اہل بدعت ہے، اہل ہوا ہے. تو یہ اہل بدعت اہل ہوا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بدعت کا تابع ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے. اس لیے اہل کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں. یہاں پر یہ تابع کے معنی میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ شیخ اشعری جو ہیں وہ سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کے اس بات کے در پہ ہو گئے، تو گویا کہ وہ تابع ہو گئے سنن کے. جماعت صحابہ نے جس چیز پر عمل کیا اس کے وہ اس بات کے در پہ ہو گئے. تو مطلب یہ کہ وہ اہل ہو گئے
جماعت صحابہ نے جس چیز پر عمل کیا اس کے، اس لیے کہتے ہیں فسموا اہل السنت والجماعت۔ یہ فا تفریعی ہے، ما قبل کے اوپر تفریع بٹھا دیا کہ بھئی ما قبل سے پتہ لگ گیا، یہ وجہ تسمیہ جو ہے یہ ما قبل سے معلوم ہو گیا کہ ان کو اہل سنت و جماعت کیوں کہہ دیا گیا، اسی وجہ سے جو ما قبل میں گزر گیا کہ یہ تابعین ہیں سنت و جماعت کے، جماعت صحابہ کے، حضور کی سنت اور جماعت صحابہ کے تابع لوگ ہیں، پیروکار لوگ ہیں، اس لیے ان کو اہل سنت کہہ دیا گیا۔ اچھا، اب یہ علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے اس آباد دنیا میں یہ اہل سنت کا لفظ تو بولا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت، لیکن مختلف دیار میں مختلف اصطلاحات ہیں۔ چونکہ شیخ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تفتزانی جو ہے چونکہ یہ شوافع میں سے ہیں، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اکثر شوافع جو ہیں یہ اشاعرہ ہیں۔ بعض یعنی اس میں مذاہب فرعیہ کا فرق نہیں ہے، جو چار مذاہب ہیں ائمہ اربعہ کے، وہ تو وہ الگ ایک وہ فروع کا سلسلہ ہے، یعنی فروع میں وہ چار مذاہب ہیں، اعمال میں وہ چار مذاہب ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے اہل سنت کے گویا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک یہ اشاعرہ، یہ ایک جماعت ہے اہل سنت و جماعت کا اشاعرہ، لیکن یہ عقائد کے اعتبار سے، فروع کے اعتبار سے نہیں۔ اور ایک ہے ماتریدیہ، شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دو جماعتوں کا آپس میں چند ایک مسائل میں اختلاف ہے، وہ مسئلے آگے آ رہے ہیں۔ تو ان چند مسائل میں اختلاف کی وجہ سے گویا کہ یہ اہل سنت کے دو جماعتیں بن گئی۔ تو کئی دیار میں اصطلاح یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا لفظ بولا جائے تو مراد اشاعرہ ہوتے ہیں، عرف ہے۔ کئی دیار میں عرف اور اصطلاح یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا لفظ بولا جائے تو مراد ماتریدیہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ یہ جو فسمو میں تو یہ ہم ضمیر تو اشاعرہ کی طرف آئے ہیں، تو اس لیے علامہ خیالی بتاتے ہیں کہ یہ جو فسمو میں ہم ضمیر ہے کہ یہاں اشاعرہ کا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا، شیخ اشعری کے متبعین کا اہل سنت و جماعت نام ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ خاص بلاد کے لیے ہے۔ علامہ خیالی بتاتے ہیں کہ یہ علی الاطلاق نہیں ہے فسموا علی سنت والجماعت، اشاعرہ علی الاطلاق اہل سنت نہیں ہے پوری دنیا میں، بلکہ یہ بعض بلاد کے لیے ہے۔ جن بلاد میں اشاعرہ کی تعداد زیادہ ہے ان بلاد میں یہی اصطلاح ہے، جب اہل سنت و جماعت بولے جائیں تو اشاعرہ مراد ہوتے ہیں، اور جن جن بلاد میں ماتریدیہ کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر اگر اہل سنت و جماعت بولا جائے تو پھر ماتریدی مراد ہوتے ہیں۔ تو علامہ خیالی نے اس میں یہ ترمیم کر دی کہ یہ فسمو میں
یہ علی الاطلاق تسمیہ نہیں ہے اشاعرہ کا، بلکہ بلاد کے اعتبار سے ہے، یہ تخصیص ہے اس میں باعتبار بلاد کے، سمجھ میں آئیے؟ اس لیے یہ بتاتے ہیں کہ ھذا هو المشہور فی دیار خراسان والعراق والشام واکثر الاقطار، یہ ان بلاد میں یہ جو فسمو ہے کہ اشاعرہ کا نام اہل سنت رکھ دیا گیا، یہ مشہور ہے، یعنی یہ عرف عام ہے، عرف عام ہے۔ کن کن دیار میں، کن کن بلاد میں؟ کہتے دیار خراسان میں، عراق، شام، اور یہ جو قریب قریب فلسطین کے علاقے ہیں، اور یہ قطر وغیرہ کے آج کل جو نئی نئی حکومتیں بنی ہیں، اردن کی حکومتیں، تو ان بلاد میں گویا کہ یہ اصطلاح عام ہے، عرف عام ہے کہ جب اہل سنت و جماعت بولا جائے تو مراد اشاعرہ ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کہتے وفی دیار ما وراء النہر اہل السنت والجماعت هم الماتوریدیۃ اصحاب ابی منصور الماتوریدی، سمجھئے؟ خراسان وغیرہ کے علاقے میں، ما وراء النہر میں، سمجھئے؟ تو یہ ما وراء النہر کے علاقے میں جب اہل سنت کا اطلاق ہو جائے تو وہاں مراد ہوتے ہیں کیا؟ کون؟ ماتوریدی، سمجھئے؟ ما وراء النہر کے علاقوں میں، تو یہ اب یہ یعنی بلاد، مختلف بلاد کا عرف ہے، تو وہاں یہ مراد ہے، وہاں دوسری جگہوں میں خراسان وغیرہ میں وہ مراد ہے۔ ابھی کہتے ہیں ماتوریدی جو ہے یہ نسبت ہے نا، تو کہتے ہیں وہ ماتورید قریۃ من قری سمرقند، ماتورید جو ہے یہ سمرقند کے قریٰ میں سے ایک قریہ ہے ماتورید، تو اس کی طرف یہ نسبت ہے حضرت ابو منصور ماتوریدی کی، آئی سمجھ میں؟ اور یہ حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ دو واسطوں سے گویا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، حاشیے میں پڑھا ہے، دو واسطے ہیں، تو گویا کہ یہ فرق ہے بلاد کا، عرف ہے بلاد کا۔ ابھی کہتے ہیں یہ دو فرقے وہاں پر ان بلاد میں وہ اصطلاح ہے، ان بلاد میں یہ اصطلاح ہے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں وبین الطائفتین اختلاف فی بعض المسائل، دونوں طائفوں کے درمیان میں بعض مسائل اعتقادیہ میں اختلاف ہے، لیکن یاد رکھیں دونوں اہل سنت ہیں۔ ماتوریدیہ جو ہیں وہ اشاعرہ کو اہل سنت سے نہیں نکالتے، وہ بھی اشاعرہ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اشاعرہ جو ہیں وہ ماتوریدیوں کو اہل سنت سے نہیں نکالتے، سمجھ آئیے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے نزدیک دوسرا فرقہ جو ہے وہ اہل سنت ہے، ایسا نہیں کہ وہ وہابی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن چند مسائل میں اختلاف ہے، ان مسائل میں جو فالو کرتے ہیں ابو منصور ماتوریدی کو ان کو ماتوریدیہ کہتے ہیں، باقی کثیر عقائد کے مسائل میں تو اتفاق ہے سب کا، دونوں کا، کثیر مسائل میں تو دونوں کا اتفاق ہے، صرف 5-6 مسائل ہیں 7 ان میں اختلاف، تو ان کے اعتبار سے گویا کہ یہ تسمیہ رکھا گیا، جو ان مسائل میں فالو کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں ابو منصور ماتوریدی کا تو ان کو ماتوریدیہ کہتے ہیں، ان مسائل میں جو فالو کرتے ہیں شیخ ابو الحسن اشعری کو
تو ان کو اشاعرہ کہتے ہیں۔ باقی اہل سنت دونوں ہیں، ایک دوسرے کو وہ اہل سنت سے نہیں نکالتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی یہ وہابیت اور سنیت کا اختلاف نہیں ہے، یہ اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے، دونوں اہل سنت ہیں عائشہ میں۔ اس لیے دیکھو نا، جب ان قرآن میں اطلاق ہو جائے تو اہل سنت والجماعت کا تو وہ مراد، تو اب ان قرآن میں تو پھر مختلف قسم کے لوگ ہوں گے عائشہ میں۔ اس لیے کہتے ہیں وبین الطائفتین اختلاف فی بعض المسائل کمسألۃ التکوین وغیرہا، ہاں جیسے چند ایک مسائل ہیں، تکوین کا مسئلہ ہے۔ اب تکوین جو ہے ماتریدی کہتے ہیں کہ تکوین باری تعالیٰ کی ایک صفت مستقلہ ہے، اس طرح قدرت ایک صفت مستقلہ ہے، اسی طرح تکوین ایک صفت مستقلہ ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، یہ صفت مستقلہ نہیں ہے، یہ تو قدرت کے ضمن میں یہ تکوین آ جاتی ہے۔ جب قدرت مان لیتے ہیں آپ، سمجھ میں آئیے، تو بس تکوین اس میں آ جاتی ہے، اس لیے وہ صفت مستقلہ نہیں مانتے۔ ماتریدیہ کہتے نہیں، یہ باری تعالیٰ کی صفت مستقلہ ہے عائشہ میں۔ یہ ایک اس قسم کے چند ایک مسائل میں اختلاف ہے۔ یہ نبراس نے یہاں پر وہ 6-7 مسائل مختصر سے نقل کیے، لیکن آگے آ رہا ہے، تفصیل سے آ جائیں گے۔ کمسألۃ التکوین وغیرہ، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا چلیے شرح قائد تھوڑا سا پڑھ لیں۔ شیخ اشاطر پریخو ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الثاني وتوحيد وصفاته وافعاله، ثم الانتقال منها الى سائر السمعيات ناسب تقدير الكتاب التنبيه على وجود ما يشاهد من الاعيان والاعراض وتحقق العلم بها ليتبين پس اسی عطف دے تحققا کیوں وتحقق العلم دیکھو کرو نا ليتوصل بذلك الى ما لیتوصل بذلك الى معرفة ما هو المقصود الاهم۔ فقال قال اهل الحق والحكم والتعلق للواقع يطلق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل، واما الصدق فقد شاء في الاقوال خاصة ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بان المطابقة والتوافق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيقته مطابقة حقیته مطابقة الواقع إياه۔ اچھا اب یہ ماتن نے فرمایا تھا کہ قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق۔ ماتن نے فرمایا تھا کہ اشیاء کی جو حقیقتیں ہیں، ماہیتیں ہیں، وہ ثابت ہیں، اور والعلم بها متحقق، ان حقائق کا علم بھی ثابت ہے، ان کا علم بھی۔ یہ ماتن نے یہ جملہ بولا تھا، اس پر اعتراض ہوتا تھا، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ثم لما کان سے کلام چلا کر اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں ما قبل سے۔ تو ایک تو اعتراض کا جواب ہو جائے گا، دوسرا اس کے لانے، اس عبارت کے لانے کے لیے گویا کہ آپ کو وجہ بھی بتا دیں گے، ضمن میں وجہ بھی ثابت ہو جائے گی کہ بھئی یہ عبارت ماتن نے کیوں بولی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی کتاب ہے علم کلام کی،
ماتن علم کلام میں کتاب لکھ رہے ہیں، تو علم کلام میں جو مقاصد ہیں ان، اور پھر یہ متن لکھ رہے ہیں، تو متون میں تو ویسے اختصار ہوتا ہے، اس لیے یہاں تو مناسب یہ تھا کہ علم کلام کے مقاصد جو ہیں ان میں شروع ہو جاتے. سمجھ آئیے؟ تو علم کلام میں مقاصد جو ہیں وہ کیا چیز ہیں؟ باری تعالیٰ کی ذات کی بحث ہے، صفات کی بحث ہے، سمجھ آئیے؟ پھر سمعیات ہیں، یہ عذاب القبر ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ صراط ہے، یہ حساب ہے، یہ قیامت ہے، یہ چیزیں ہیں. تو مقاصد میں شروع کرنا چاہیے تھا. یہ کیا قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقائق الاشیاء تو دیکھو نا، یہ تو دنیا کی بات ہے. حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو یہ اشیاء ہمیں نظر آتے ہیں ان کی حقیقتیں ثابت ہیں. اس سے کیا تعلق ہے علم کلام کا؟ یہ تو فلسفے کی بات ہے. سمجھ میں آئیے؟ وہ تو بھائی فلسفے میں بات ہوتی ہے حقائق الاشیاء کی. فلسفے کی تعریف آپ نے پڑھی ہے نا کہ علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہا فی نفس الامر بقدر الطاقت البشریہ. علم باحوال اعیان الموجودات، جو موجودات خارجیہ ہیں، ان موجودات خارجیہ کے احوال سے یعنی عوارض ذاتیہ سے وہاں بات ہوتی ہے. تو یہ موجودات خارجیہ جو ہیں یہ اشیاء حقائق الاشیاء، ان کے عوارض سے تو بات ہوتی ہے کہاں پر؟ فلسفے میں. جی اس کا تو علم کلام سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ جو ماتن نے یہاں پر شروع کر دیا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ تو ایک لایانی بحث ہے یہاں پر، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بحث ہے فلسفے کی. آئی سمجھ میں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ ایک لایانی بحث ہے. اس کا جواب دیتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو لایانی نہیں ہے. علم کلام کے متکلمین کا ایک الگ طرز ہے، ایک طریقہ کار ہے. متکلمین کا ایک طریقہ کار ہے. یہ ماتن نے جو یہ چیز شروع کی ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ متکلمین کے طریقہ کار کے مطابق چلے ہیں. یہ متکلمین کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ پہلے، سب سے پہلے باری تعالیٰ کی توحید، باری تعالیٰ کی قدرت، سمجھائیے، باری تعالیٰ کا وجود، باری تعالیٰ کا علم، باری تعالیٰ کا ارادہ، باری تعالیٰ کا کلام، یہ چیزیں سب سے پہلے متکلمین ثابت کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ چیزیں ثابت نہ ہو تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہ قرآن ثابت ہو سکتا ہے، نہ رسالت ثابت ہو سکتی ہے، نہ نبوت ثابت ہو سکتی ہے، اور نہ عذاب قبر اور نہ قبر، اور نہ دوبارہ زندگی اور نہ قیامت، کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے. یہ سب چیزیں، یہ سمعیات جو ہیں یہ موقوف ہیں کس پر؟ ان چیزوں پر کہ پہلے باری تعالیٰ کی وحدانیت ثابت کی جائے، باری تعالیٰ کا وجود ثابت کیا جائے، وحدانیت ثابت کی جائے، صفات ثابت کیے جائیں، باری تعالیٰ کے افعال ثابت کیے جائیں. تو اس کے بعد پھر یہ باقی چیزیں یہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو متکلمین کا طریقہ کار یہ ہے
کہ سب سے پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کس کو؟ باس کرتے ہیں کس سے؟ باری تعالیٰ کی ذات، باری تعالیٰ کا وجود، باری تعالیٰ کی قدرت، سماع، بصر، صفات وغیرہ، افعال، ان کو ثابت کرتے ہیں۔ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دلائل انیہ کے طریقے سے، دلائل انیہ کے طریقے سے ان کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ معلولات سے استدلال کرتے ہیں علت پر، محدثات سے استدلال کرتے ہیں سانے پر، کہ بھئی دیکھو باری تعالیٰ موجود بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، مشیت، کلام، ارادہ۔ کیوں؟ یہ روشنی جل رہی ہے، یہ بغیر کسی جلانے والے کے جل سکتی ہے؟ تو یہ اتنا بڑا نظام جو آسمان و زمین کا چل رہا ہے، یہ کیسے بغیر کسی سانے کے چل پڑا ہے؟ سمجھ میں آئیے؟ اس طریقے سے وہ حوادث سے استدلال کرتے ہیں سانے کے وجود پر، اس کی قدرت پر، اس کے علم پر، اس کے مشیت و کلام و ارادے پر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس طریقے سے وہ باری تعالیٰ کی صفات اور باری تعالیٰ کی ذات اور وجود کے اس بات کے لیے استدلال کرتے ہیں، دلائل انیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ علم کلام کے جو باقی سمعیات ہیں ان کی طرف وہ انتقال کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب یہ کام ہو جائے نا، باری تعالیٰ کا وجود ثابت ہو جائے، کلام ثابت ہو جائے، قدرت اور علم اور سمع و بصر وغیرہ ثابت ہو جائے، تو بس پھر باقی کام آسان ہو گیا۔ اب پھر قیامت بھی ثابت ہے، ہاں، اب اس کے بعد پھر رسالت و نبوت وغیرہ کی باتیں، عذاب قبر کی باتیں، وہ سب ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ماتن نے متکلمین کے اس طریقہ کار کے مطابق یہ حقائق الاشیاء کی بات شروع کی ہے کہ یہ حقائق الاشیاء کیا ہیں؟ یہ محدثات ہیں۔ یہ جو اشیاء ہیں، اشیاء خارجی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ کیا چیزیں؟ محدثات، حوادث۔ تو ان سے وہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کس پر؟ سانے کے وجود پر، کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سانے ہے، وہ سانے جو ہے وہ موجود بھی ہے، وہ صاحب قدرت بھی ہے، وہ صاحب علم اور کلام اور مشیت اور ارادہ وغیرہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے یہ بات شروع کی ہے، فقال قال اہل الحق، حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ تو یہاں پر یہ موجودات خارجیہ کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لا یعنی بات ہے، یہ ایک بنیاد ہے باری تعالیٰ کی، گویا کہ وجود اور صفات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ایک بنیاد ہے۔ اس لیے ماتن نے اس بنیاد سے بات شروع کی۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات ہو؟ اس کے طرف پھر اس کے بعد پھر انتقال کریں گے سمعیات کی طرف۔ ترجمہ کرو، ثم لما کانا مبنا علم الکلام، پھر جب علم کلام کی بنا کس پر تھی؟ علی الاستدلال بوجود المحدثات علی وجود الصانع وتوحیدہ وصفاتہ وافعالہ، یہ متکلمین کا طریقہ تھا۔ سمجھ آئیے کہ وہ استدلال پر مبنی ہے۔ استدلال کس سے کریں گے؟ وجود محدثات سے۔ کس پر کریں گے؟ علی وجود الصانع، کہ اس وجود محدثات سے کیا ثابت کریں گے؟ وجود صانع و توحیدی، اور صانع کی توحید ثابت کریں گے، و صفاتی، باقی صفات ثابت کریں گے، و افعالہ، اور جو صفات فعلیہ ہیں، تخلیق، ترزیق وغیرہ صفات فعلیہ، ان کو ثابت کریں گے۔ اچھا،
تو جب یہ ہو جائیں گے تو ثم الانتقال منها الى سائر السمعیات، تو پھر متکلمین کا طریقہ ہے کہ پھر وہ انتقال کرتے ہیں باقی سمعیات کی طرف، جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ صرف دلائل سمعیہ سے ثابت ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو مثالیں دے دی، عذاب قبر وغیرہ، نبوت، رسالت وغیرہ، تو یہ تو دلائل سمعیہ سے ثابت ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جائیں گے اس کی طرف، یہ متکلمین کا طریقہ ہے۔ تو ماتن نے گویا کہ اس طریقے کو اختیار کیا، آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں جب طریقہ متکلمین کا یہی تھا تو ناسب تصدیر الکتاب بالتنبیہ علی وجود ما یشاہد من العیان والاعراض، مناسب ہے کہ کتاب کو مصدر کیا جائے، کتاب کے اول میں لایا جائے، ہاں، کہ کس چیز؟ تنبیہ لائی جائے، کس پر تنبیہ؟ علی وجود ما یشاہد، ہاں، ان چیزوں کے جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، جو چیزیں ان کے وجود پر تنبیہ کی جائے کہ بھئی جو چیز تم دیکھ رہے ہو اس کی حقیقت ثابت ہے، یہ صرف آپ کا تخیل نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پلر ہو یا شاید یہ خیال ہوگا، یہ پلر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ والاعراض، جو اعیان و اعراض میں نظر آ رہی ہیں، اور پھر تنبیہ ہو جائے کس پر؟ اعلی تحقق العلم بہا، کہ بھئی ان کا علم بھی ثابت ہے، یعنی یہ معلومات ہیں، ان کا علم بھی، لیتوصل بذالک الی معرفت ما هو المقصود الاہم، تاکہ اس کے ذریعے سے پھر انسان پہنچ سکے، کدھر پہنچ سکے؟ جو مقصود اہم۔ مقصود اہم کیا ہے؟ وہی باری تعالیٰ کی ذات، صفات کی باتیں اور سمعیات کی باتیں۔ تو اس طریقے سے گویا کہ متکلمین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اعیان خارجیہ سے استدلال کرتے ہیں، ہاں، اس ثانی کے وجود اور صفات کے اوپر، اس لیے یہ بات یہاں پر لے آئے۔ یہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے، نہ فلسفے کے ساتھ یہ بات خاص ہے، فلسفے میں تو الگ بات ہوتی ہے، یہاں ایک اور حیثیت سے یہ جو موجودات خارجیہ ہیں، یہاں ایک اور حیثیت سے گویا کہ ان کا ذکر کیا، آئی سمجھ میں؟ فقالا، تم ماتن نے فرمایا، قال اہل الحق، اہل حق نے فرمایا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بھی اہل کا لفظ آ گیا، اہل الحق، اہل الباطل، یعنی حق کے پیروکار، حق کے تابع، اہل الباطل، باطل کے پیروکار، باطل کے تابع۔ تو اہل حق نے کیا فرمایا کہ حقائق الاشیاء ثابت سے شروع ہو گیا مقولہ اہل حق۔ بعض شارحین نے تو یہ فرمایا کہ قال اہل الحق جو ہے اس کا مقولہ یہ پوری کتاب ہے۔ ماتن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری پوری کتاب میں جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے وہ مقولہ ہے کن کا؟ اہل حق کا۔ لہذا صرف حقائق الاشیاء ثابتۃ کے ساتھ مقولہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ معطوف علیہ بنا کے ساری کتاب آخر تک وہ مقولہ ہے قالہ کا، اس قالہ کا۔ تو بعض علماء نے یہ قول فرمایا اور اس پر بڑا زور بھی دیا ہے، لیکن بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف مقولہ جو ہے یہی ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بہا متحقق، یہی ہے۔ باقی جو آگے باتیں ہیں وہ پھر ماتن کی اپنی طرف سے ہیں، یا جن جن کا حوالہ دیا انہوں نے ان کی طرف سے،
یہ دو قول ہیں یہاں پر. ہاں تو فرماتے ہیں کہ اہل الحق، حق کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہ لوگ جو اہل ہیں حق کے، پیروکار ہیں حق کے، یہ حق کیا چیز ہوتی ہے؟ حق تو باری تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ایک نام ہے. تو اہل الحق یعنی اہل اللہ، اہل اللہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر وہ باری تعالیٰ کے اسماء میں سے جو اسم ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ حق ایک مفہوم ہے. حق ایک مفہوم کا نام ہے. وہ مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الحکم المطابق، یا مطابق آگے آ رہا ہے چونکہ وہاں مطابق کا جو لفظ بنے گا وہ صراحتاً ذکر کرے گا، اس لیے شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مطابق پڑھنا چاہیے تاکہ وہاں فائدہ جدیدہ حاصل ہو جائے. اگر یہیں سے آپ نے مطابق پڑھ لیا تو پھر وہاں فائدہ جدیدہ حاصل نہیں، وہ تو آپ نے عمل کر لیا، یہاں پر وہ تو یہاں حاصل ہو گیا. اس لیے یہاں مطابق پڑھنا چاہیے تو پھر وہاں ٹھیک ہو جائے گا. عائشہ میں فرماتے ہیں کہ وہ الحکم المطابق للواقع، حق جو ہے یہ ایک حکم کا نام ہے. حکم آپ پڑھ چکے ہیں کہ کئی معنی میں آتا ہے، ہاں، لیکن یہاں اس سے مراد ہے نسبت امر الی آخر ایجابا او سلبا. سمجھ آئیے؟ تو یہ جو حکم ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ قضیے میں. نسبت امر الی آخر ایجابا او سلبا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ قضیے میں. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ هو الحکم المطابق للواقع، وہ قضیہ جس کے اندر نسبت امر الی آخر موجود ہے، وہ قضیہ جو واقعہ کے مطابق، تو اس کو اس قضیے کا نام کیا ہے؟ حق. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جس کے اندر وہ نسبت امر الی آخر ایجابا و سلبا موجود ہے، اس قضیے کا نام کیا ہے؟ حق. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حق کا لفظ ہے اس کا معنی تو یہ ہے، اصطلاحی معنی تو حق کا یہ ہے کہ وہ الحکم المطابق للواقع، لیکن باعتبار مصداق یہ عام ہے. صدق سے، صدق اور اس کے درمیان میں نسبت بتائیں گے. ایک حق ہوتا ہے اور ایک صدق ہوتا ہے، فرق بتائیں گے. تو کہتے ہیں کہ حق جو ہے یہ یطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذاہب، یہ ان سب پر اطلاق ہوتا ہے. حق کا اطلاق اقوال، لیکن اقوال میں نے آپ کو بتا دیا کہ قول کس کا نام ہے؟ مرکب کا، قضیے کا. تو قضایا پر اطلاق ہوتا ہے اقوال، عقائد پر اطلاق ہوتا ہے عقائد بمعنی معتقد، یعنی قضایا ذہنیہ جس کے ساتھ آپ کے اعتقادی جازم کا تعلق ہے. قضایا معقولہ، عقائد سے مطلب کیا ہے؟ قضایا معقولہ جس کے ساتھ اعتقادی جازم کا تعلق ہے، ان پر بھی حق کا اطلاق ہوتا ہے. ادیان دین کی جمع ہے. دین جو ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے، مجموعہ
احکام، مجموعہ احکام، لیکن مجموعہ ان احکام کا جو ایسے شخص کی طرف سے ہو جو اپنے آپ کو مبلغ من اللہ کہے. سمجھ آئیے، اس کو کہتے ہیں دین. تو اس مجموعہ احکام پر بھی حق کا اطلاق ہوتا ہے. آئی سمجھ میں؟ مذاہب تو آپ جانتے ہیں یہ جو اجتہادی مذاہب ہیں یہ دین کے مقابلے میں جب آ جائیں مذہب تو پھر یہ اجتہادی مذاہب ہوتے ہیں. دین تو ہاں چاروں مذاہب کے مجموعے کا نام ہے نا، لیکن مذہب ایک مجتہد کی جو تحقیقات ہیں اجتہادی مسائل جو ہیں اس کے مجموعے کا نام ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو حق کا لفظ مذہب پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی حق ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذہبنا حق، آپ کہتے ہیں دیننا حق، آپ کہتے ہیں عقیدتنا حق. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اقوالنا قولنا حق. تو یہ حق کا اطلاق جو ہے ان کے مصادیق جو ہیں یہ سب چیزیں کیوں کہتے ہیں ان پر اطلاق ہوتا ہے؟ کہتے ہیں باعتبار اشتمالها علی ذالک، کیونکہ یہ سب چیزیں مشتمل ہیں کس پر؟ اس حکم کے اوپر. وہ جو اصل تعبیر حق کی کیا تھی؟ وہ الحکم المطابق الواقع. تو یہ جو دین ہے کہ اقوال ہیں کہ اعتقادیات ہیں کہ مذاہب ہیں، یہ سب مشتمل ہیں کس پر؟ حکم پر. اچھا، وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِلُ، اور حق کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ باطل. حق ہے ٹھیک ہے، تو اس کا جانب مخالف باطل. اچھا، وَأَمَّا الصِّدْقُ، صدق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فقط شاع فی الاقوال خاصتاً. اب دیکھو صدق جو ہے یہ صرف اقوال میں مستعمل ہوتا ہے کہ قول صادق. ہاں، باقی عقائد میں یا ادیان میں یا مذاہب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. مذہب صادق نہیں، مذہب حق. دین صادق نہیں، دین الحق. اس لیے کہتے ہیں کہ خاصتاً یہ صرف اقوال میں خصوصیت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وَيُقَابِلُهُ الْكَذِبُ، اس کے مقابلے میں. اچھا، اب یہ وہ فرق بتاتے ہیں آپ کو جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ صدق اور حق کے درمیان میں وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم. یہ وہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے صدق اور حق کے درمیان میں. دیکھو نا، ایک فرق تو گزر گیا باعتبار مصداق کہ باعتبار مصداق صدق خاص ہے اور حق عام ہے. دوسرا فرق بتاتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مطابقت ہے نا یہ تو مفاعلہ ہے، جانبین سے ہوتا ہے، جانبین سے. حکم مطابق واقع، تو ظاہر بات ہے کہ جب حکم مطابق واقع ہوگا تو واقع بھی مطابق حکم ہوگا. تو ہوتا تو جانبین سے ہے، لفظ الامر میں تو مطابقت جانبین سے ہوگی. لیکن اگر آپ اعتبار کریں گے کہ واقعہ مطابق اور حکم مطابق، واقعہ مطابق اور حکم مطابق تو حق ہو گئے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حق ہو گئے. اس اعتبار سے
کہ مطابقت آپ نے گویا کہ جانب واقعہ سے لے لی ہے، ہاں کہ واقعہ مطابق حکم مطابق، تو کیا چیز بن گئی؟ اور اگر الٹا کر دیا کہ حکم مطابق واقعہ مطابق، تو کیا ہو گیا؟ صدق۔ بعض علماء نے یہ بھی فرق کی ہے۔ اب دیکھو یہ فرق اگر آپ ادھر تعریف یوں پڑھیں گے هو الحکم المطابق للواقع، تو پھر یہ فرق ادھر آ گیا کہ نہیں آیا؟ یہ تعریف ہے وہ الحکم المطابق للواقع، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعہ مطابق ہو گیا اور حکم مطابق ہو گیا، تو یہ جو فرق ہے وقد یفرق سے، یہ ادھر آ گیا کیا نہیں آیا؟ جب ادھر آ گیا تو پھر اس کے بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ ہاں، اس لیے شارحین لکھتے ہیں کہ یہاں مطابق نہیں پڑھنا چاہیے، وہ الحکم المطابق نہیں پڑھنا، کیونکہ وہ بے فائدہ ہو جائے گا، اس کا ذکر مستدرک ہو جائے گا، پھر سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہاں مطابق پڑھو تو وہاں کا فائدہ جدیدہ پھر حاصل ہو جائے گا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ تعتبر فی الحق من جانب الواقع وفی صدق من جانب الحکم، فمعنی صدق الحکم مطابقتہ للواقع، کہ بھئی حکم صادق ہے یعنی قول صادق ہے، کیا مطلب؟ مطابقتہ للواقع، کہ یہ مطابق ہے، واقعہ اس کا مطابق ہے، ومعنی حقیتہ، اور یہ کہنا کہ یہ حکم حق ہے، کیا مطلب؟ مطابقت الواقع ایاہ، کہ واقعہ مطابق ہے اور یہ حکم اس کا مطابق ہے، تو یہ پھر کیا بن گیا؟ حق بن گیا۔ آئی سو میں آگے پڑھیں گے۔